بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم۔ اس میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا، اس کے بعد ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی پڑھی، اور آج ہم اس کا تیسرا ٹاپک پڑھیں گے، چارٹر ایکٹ، سر چارلس گرانٹ اور 1813 کا چارٹر ایکٹ۔ 1813 کا چارٹر ایکٹ جو تھا یہ برصغیر میں اب کہہ لیں کہ پہلا تعلیمی جو تھا وہ ایکٹ یا پہلا تعلیمی قانون جس کو برطانوی حکومت نے پاس کر کے اس کا نفاذ کر دیا تھا، اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے تھا عیسائی تعلیم کو ایک پروانہ راہداری جو تھا وہ مل گیا تھا۔ یعنی برصغیر میں کھلم کھلا تعلیمی اداروں کے اندر عیسائیت کی تعلیم کا قانون جو تھا وہ انگریزوں نے پاس کر لیا۔ تو بنگال، بہار اور اڑیسہ اور دوسرے مقبوضہ علاقوں میں جن کے اوپر انگریزوں کا مکمل طور پر تسلط اور قبضہ ہو گیا تھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کل کہ 1757 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں نے جو ہے وہ بنگال اور بہار پر اپنا مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے بھی جہاں پر ان کے قبضے ہوتے گئے انہوں نے دھڑا دھڑ وہاں پر مشنری اسکول کھولنے شروع کر دیے۔ مشنری اسکول یعنی عیسائیت والے اسکول، اور عیسائیت کی تبلیغ پر مسلمانوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے ایک طویل عرصے سے کئی صدیوں سے مسلمان جو تھے وہ اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، ان کے بچے نسل در نسل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات چل رہی تھی، تو ایک دم سے انگریزوں نے جو ہے وہ پھر اپنا تعلیمی نفاذ جو ہے وہاں پر کرنا شروع کر دیا۔ تو کمپنی نے کیا کیا کہ سیاسی مصلحت کے تحت مشن اسکولوں میں مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی میں طویل عرصے سے ملازمت کر رہا تھا۔ اس دوران ہندوستان کا اس نے باریک بینی سے جائزہ لیا، اور لوٹ مار کرنے کے بعد 1790 میں وہ واپس برطانیہ چلا گیا تھا، اور اپنی گناہ آلود زندگی کو پاک کرنے کی خاطر پھر وہ پادری بن گیا، اور اس نے برطانوی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا تھا کہ ہندوستان میں فصل تیار ہے، لہٰذا اسے فوراً جو ہے یہ کاٹ لیا جائے۔ تو مشنری اداروں میں مذہبی تعلیم پر پابندی سے وہ بڑا مشتعل ہوا، اور اس اپنی تحریروں اور تقریروں میں اہل ہند کو جو ہے یہ انتہائی جاہل، اجڑ اور غیر مہذب قرار دیا۔ وہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیمات کو جو تھا وہ غلطیوں کا مرکب بھی قرار دیتا تھا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ یہ چارلس گرانٹ ہی ہے جس نے جو ہے یہ ہمیں 1813 کا جو ہے یہ قانون دیا تھا، اور برصغیر میں عیسائیت کی تعلیم کے نفاذ کے لیے یہ سب سے زیادہ پیش تھا، اور اس نے مسلمانوں کی تعلیمات کی جڑ کاٹنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ قوم بے علم اور بے ادب ہے، اور جسے صرف انگریزی علم و ادب ہی مہذب بنا سکتا ہے۔ اور پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی پارلیمنٹ سے نئی تجاویز کے ساتھ عہد نامے کی اجازت چاہی، تو چارلس گرانٹ اور ساتھی پادریوں کی شعلہ بیاں جو تحریریں تھیں، ان کے بعد 1813 کا ایکٹ جو ہے یہ پاس ہو گیا، اور اس میں کچھ جو ہے وہ شقیں طے پائیں۔ پہلی تھی کہ ہندوستان کے گورنر جنرل اور ان کی مشاورتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی آمدنی سے 1,00,000 روپیہ سالانہ تعلیم، ادب اور علماء کی حوصلہ افزائی پر خرچ کرے۔ تو اس مبہم حکم نامے میں تعلیمی مقاصد، نصاب اور تعلیمی زبان وغیرہ کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس قسم کے ادب کے اوپر خرچ کیا جائے گا، کون سے علماء ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ خرچ کیا جائے گا، یا کون سے تعلیمی ادارے ہیں جن کو یہ گرانٹ دی جائے گی۔ چنانچہ ایک نیا محاذ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اگرچہ کمپنی آفیسرز میں سے کچھ لوگ انسانی بنیادوں پر ہندوستانیوں کی تعلیم و ترقی کے خواہش مند تھے، لیکن کمپنی اور پارلیمنٹ کی ملی بھگت سے ہندوستان میں اسلام دشمن حاکم ہی تعینات ہوتے رہے۔ چارٹر ایکٹ کی جو ہے یہ اہم دفعات میں پہلا نمبر جو دیا گیا کہ تعلیم کا اولین مقصد کیا تھا، اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا۔ یعنی جو قانون پاس کیا گیا تعلیم کا، انگریزوں نے اپنے تسلط کے بعد جو پہلا قانون بنایا، اس میں اس نے پہلی شق جو دی تھی کہ تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا۔ یا ظاہر ہے ایک عیسائی حکومت ملک پر نافذ ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنا تسلط جو تھا وہ پورے برصغیر کے اوپر قائم کر لیا، اور مسلمانوں کو تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹھکانے لگا دیا تھا، تو جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی۔ نمبر 2 ہے مغربی علوم اور سائنس کی تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ انگریزی زبان مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے بھی ایک نئی زبان تھی۔ ہندوؤں نے تو جو ہے وہ موقع پر
شناسی جو ہے وہ انہوں نے کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انگریزوں کے سپرد کر دیا اور تعلیمی اداروں میں بھی جانے لگے اور ان کی غلامی انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن مسلمان چونکہ شروع سے ایک حاکم قوم تھے، ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کس طرح سے وہ غلامی کو قبول کریں۔ نمبر 3، تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے وسائل میں سے 1,00,000 روپیہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مختص کرے گی۔ نمبر 4، تعلیم کے لیے مخصوص رقم باقاعدہ مغربی علوم کی اشاعت اور مشرقی علوم کی تعلیمی اور مقامی علماء کی حوصلہ افزائی پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ چارٹر افراتفری کے زمانے میں پادریوں کی خواہش سے منظر عام پر آیا تھا، اور جنگوں کی مصروفیات کے باعث کمپنی اس پر عمل نہ کر سکی۔ لیکن بدقسمتی سے آئندہ کمپنی کو ایسے قوم پرست لوگ ملتے گئے جن کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ، نظریات اور معاشرت سے یہ بالکل متضاد یہ چارٹر ہندوستانیوں کی تعلیم کا سنگ میل بنا اور تعلیم کے میدان میں نئی فکر کی بنیاد بنا۔ اور اس بنیاد پر چارلس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اسے برصغیر کے لیے نئے تعلیمی نظام کا باپ یا بانی کہا جائے۔ لہذا چارلس گرانٹ جو تھا اس نئے نظام تعلیم کا بانی جو ہے وہ کہلایا، کہ جس نے بنیاد رکھی تھی برصغیر میں عیسائیت کی تعلیم کی۔ اس نے ہی جو ہے وہ اس چیز کو باور کروایا تھا کہ اگر ہم عیسائیت کی تعلیم کو یہاں نافذ کر دیں گے اور ایک نئی زبان یہاں پر متعارف کروا دیں گے، اور وہ نئی زبان انگریزی ہے، تو مسلمان اور یہاں کے لوگ چونکہ ان کو سیکھنے میں دشواری ہوگی، اور وہ ہماری طرف جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے دیکھیں گے اور ذہنی طور پر جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دیں گے جو ہم ان کے بچوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈالیں گے، تو ہم کیا کر لیں گے کہ ہم ان کو ذہنی غلام جو ہے وہ کر لیں گے۔ ظاہر ہے ہم وہ ہمارے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، مذہب کو چینج کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارے لیے بہت مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم اگر مذہب کو چھیڑتے ہیں۔ تو انہوں نے تعلیمی اداروں میں ہی جو ہے وہ اپنے نصاب دینے شروع کر دیا۔ ظاہر ہے چاروں نہ چار جو نصاب لگ جائے گا تعلیمی ادارے میں بچے کو تو پڑھنا پڑے گا۔ اب ایک بچہ ہے، اس کی ذہن جو ہے وہ کچا ہے، جو ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے بچہ اسی کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے یہ چال چلی تھی برصغیر کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم نصاب تعلیم ہی جو ہے وہ اپنی مرضی کا لے کر آئیں گے، ہم جو چاہیں گے اس نصاب کے اندر جو ہے وہ ڈالیں، جو چاہے اس میں سے نکال دیں۔ نکالنے والی چیزیں کون سی تھیں؟ مسلمانوں کا جو تھا وہ نظام تعلیم، ان کا عقیدہ، ان کا جو ہے وہ نظریہ حیات، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور انگریزی نظریے کو جو ہے وہ ملک کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ لہٰذا اس جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد کا جو ہے وہ باپ ہمارے لیے چارلس گرانٹ کہلایا۔ اس کے بعد ہے مکالے کی رپورٹ، یا مکالے اس کو میمورنڈم کہہ لیں، اس کی یادداشت کہہ لیں۔ بنگال کے بعد کمپنی جلد سے جلد پورے برصغیر پر قبضے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا برصغیر میں، یہ ہندوستان کا۔ یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد جو ہے یہ انگریزوں کی خواہش تھی کہ ہم جلد جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں، تو ہندوستانیوں کی تعلیم اس کی ترجیحات کا حصہ نہ تھی۔ لہٰذا 1,00,000 روپے نکلے نہ خرچ ہوئے کسی کے اوپر۔ اس پر چارٹر ایکٹ کی مبہم زبان بھی رکاوٹ کا باعث بنی رہی۔ لہٰذا ساری مشنریاں آزاد تھیں کہ وہ مشنری اسکول کھول لیں۔ ان کو اتنی آزادی اور اجازت جو تھی وہ حکومت کی طرف سے، حکومت برطانیہ کی طرف سے تھی کہ وہ برصغیر میں جیسا چاہے جو ہے وہ تعلیمی نظام نافذ کریں ان ایریاز میں جہاں پر ان کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ تو اگرچہ ان کا نظام اور نصاب تعلیم متسبانہ تھا، لیکن اداروں کی منظم کارکردگی اور نئے پن کے ساتھ اس تعلیم پر ملنے والی ملازمتوں نے عوام کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ ظاہر اب جس کا حکم ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ اسی تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ ملازمتیں بھی دے رہا ہے، تو پھر عوام تو اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ یہاں تک کہ 1833 میں تجدید ایکٹ کے بعد کمپنی نے نیا چارٹر جو ہے یہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں گورنر جنرل کونسل میں 3 کی بجائے 4 ممبر مقرر کیے گئے، اور چوتھا ممبر قانون جو تھا یہ لارڈ مکالے بنا، اور یہ پہلا ممبر قانون تھا جس نے تعزیرات ہند کا مجموعہ قانون جو تھا یہ لکھا، یعنی جرائم کی جتنی بھی سزائیں تھیں ان کا کیا مجموعہ جو ہے وہ قانون کا ہو سکتا ہے، تو یہ لارڈ مکالے نے جو ہے یہ لکھا تھا۔ تعزیرات ہند جو ہے وہ اس کو نام دیا گیا۔ چارلس گرانٹ کی زیادہ
اور قوم کے بہت زیادہ جو ہے یہ سنکی ہم کہہ لیں، اور قوم کے خط میں مبتلا یہ شخص ہندوستانی عزت و تعلیم کے لیے دیمک کا کیڑا جو ہے یہ ثابت ہوا۔ اس کو جو ہے قوم پرستی کا جو ہے ایک خط تھا، اور ہندوستانیوں کی عزت اور تعلیم کی جو ہے اس کو کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس شخص کے ذہن میں ایسی بات نہیں تھی، اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی یا کہہ لیں کہ ہندوستانیوں کی جڑ کاٹنے کے جو تھا وہ در پہ تھا۔ لہٰذا اس کو دیمک کا کیڑا جو ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے، کہ جیسے دیمک آپ دیکھیں کہ خاموشی سے اندر سے جو ہے وہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، تو اسی طرح سے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو کھانے کے لیے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دیمک کا کیڑا ثابت ہوا تھا۔ اور اس وقت تعلیم عامہ کمیٹی ملکی غاصبوں کی زبان انگریزی نظام تعلیم سے جو ہے وہ متصادم تھی، تو مکالے کو اس کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا، اور مکالے نے انگریزی زبان و ادب کے حق اور مشرقی زبان و ادب کی مخالفت میں پھر اس شخص نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس نے ہر فورم پر جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انگریزی زبان و ادب جو ہے یہ غلطیوں کا مرکہ ہے۔ اس نے زبان کو جہالت جو ہے وہ انگریزی زبان و ادب جو ہے اس نے کہا کہ ہر حال میں مشرقی زبان و ادب سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور مشرقی زبانیں جو ہیں یہ غلطیوں کا مرکہ ہے۔ اس نے جہالت جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی، اور ہر حال میں اس نے کہا تھا کہ عیسائیت کو نافذ کر دیا جائے اور انگریزی زبان و ادب کا احیاء کیا جائے۔ تو اس نے مشرقی زبانوں کو اس نے انگریزی کو نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے طور پر متعارف کروایا، اور اس کے بعد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا گورنر لارڈ بینٹنگ تھا، جو بدقسمتی سے وہ بھی اسی کا ہم خیال نکلا، یعنی جو نظام تعلیم لارڈ مکالے دینا چاہتا تھا، گورنر جنرل بھی جو ہے وہ اسی کا ہم خیال نکلا، اور اس نے کہا کہ ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جائے تاکہ ہم اس کو نافذ کر سکیں۔ اس کے بعد مکالے نے جو ہے یہ کیا رپورٹ تیار کی اور اس کی کیا دفعات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ اتنا ہی یاد کریں ابھی چارلس گرانٹ اور چارٹر ایکٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ مکالے کی یادداشت جو اس نے کمپنی کو پیش کی تھی۔ اللہ حافظ۔